بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا ہمارا لیکچر اردو جماعت داہم کی غزل نمبر 3 سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، جس کے شاعر فراق گورکھپوری ہیں۔ اس غزل کے اشعار نمبر 5، 6، 7 کی تشریح ہے۔ اس سے پہلے جو 4 اشعار ہیں ان کی تشریح میرے پہلے ویڈیو لیکچر میں موجود ہے، اور جو بچے میرے چینل پر نئے آئے ہیں میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بیٹے اس غزل کا 5واں شعر ہے۔ رنگ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں: فصل خزاں پتجھڑ کا موسم، جس سے بڑھ کر، جس سے زیادہ، شان رنگینی خوبصورتی، چمن آرا باغ سجانے والا مالی۔ شاعر کا نام فراق گورکھپوری۔ مفہوم: پتجھڑ کے موسم کی خوبصورتی سجے ہوئے باغ سے بھی زیادہ ہے۔ تشریح: غزل گوئی کے ساتھ ساتھ فراق گورکھپوری نے تنقیدی مضامین سے بھی اچھی خاصی شہرت حاصل کی۔ تشریح طرف شعر میں شاعر اداس اور پریشان حال عاشق زار کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پتجھڑ کے موسم میں عموماً رنگینی اور خوبصورتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور باغات اجڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، رونقیں رخصت ہو جاتی ہیں اور اس کی کیفیت اداس دل کی سی ہو جاتی ہے۔ وہ مانتا ہے کہ میری زندگی خساں رسیدہ ہے، اس میں دکھ ہی دکھ بھرے ہوئے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو دل کو لبھا سکے، مگر میں اس پر بھی خوش ہوں کیونکہ یہ میری اپنی زندگی ہے۔ مالی باغ میں پھولوں کی حفاظت کرتا ہے، باغ کی تزئین و آرائش کا کام کرتا ہے، وہ چمن کو حسن بخشتا ہے، باغ دیکھنے والوں کو خوبصورت لگتا ہے، دیکھنے والے باغ کی تعریف کرتے ہیں کہ باغبان نے باغ کو خوب سجاوٹ کی ہے، مگر مالی اس باغ کو اپنا نہیں کہہ سکتا کیونکہ باغ کا مالک کوئی اور ہوتا ہے، جبکہ مجھے اپنی خساں رسیدہ زندگی زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ میری اپنی زندگی ہے۔ اصل میں شاعر کہتے ہیں کہ زمانے کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے غم میں پتجھڑ کے موسم کی اہمیت موسم بہار سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے، کہ وہ در حقیقت اندر سے اداس ہوتے ہیں، دکھ اور غم کو اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بقول شاعر: بہاروں کی باتیں، بہاروں کی راتیں، کہ پھولوں یا زخموں کے ماروں کی باتیں۔ اس غزل کا 6واں شعر ہے۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج زنداں بھی نہیں وسط صحرا بھی نہیں۔ سکون، اطمینان، تسلی، وحشی، بد تہذیب، غیر مہذب، مقام، مرتبہ، رتبہ، کنج زنداں، قید خانے کا کونا، وسعت، کشادگی، صحرا، ریگستان۔ شاعر کا نام فراق گورکھپوری۔ مفہوم: میرے دل وحشی کو جیل کے کسی گوشے میں اور نہ ہی وسیع ریگستانوں میں سکون ہے۔ تشریح: اردو غزل کے دامن کو وسیع کرنے میں فراق گورکھپوری نے اہم کردار ادا کیا۔ شاعری میں ان کے موضوعات عشق و عاشقی کا بیان اور جہد مسلسل ہیں۔ تشریح طرف شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ زندگی سکون دل کا نام ہے، لیکن یہ سکون دل عاشق کی زندگی سے اس طرح نکل چکا ہے کہ جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے، اس لیے وہ دلی قرار کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، یہاں تک اسے قرار اور سکون حاصل نہیں ہو پاتا۔ وہ اپنے آپ کو پابند سلاسل بھی کر لیتا ہے، دنیا سے ناطا توڑ کر ریگستانوں کا مکین ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اضطراب بڑھتا ہی جاتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ سکون کا اور زیادہ متلاشی ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر: سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ سکون کا طالب یہ عاشق اپنے لیے سکون کی زندگی پانے کے لیے جنگلوں اور ویرانوں کا رخ کر لیتا ہے۔ لوگ اسے دیوانہ سمجھ کر پس زندان ڈال دیتے ہیں، لیکن اسے نہ قید خانے میں سرور زندگی حاصل ہوتا ہے
اور نہ ہی وسیع ریگستانوں میں در بدر بھٹکنے سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ بقول شاعر، اجڑے شہروں کی طرح اجڑے گھر بھی ہو گئے، لوگ ایسے کیا ہوئے کہ در بدر ہی ہو گئے۔ انسان سر زندگی سکون کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے، مگر اسے سکون کی دولت نہیں ملتی۔ نہ تو الگ تھلگ رہنے سے انسان پر سکون ہو سکتا ہے اور نہ ہی میلے ٹھیلے میں۔ سکون صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد رکھا جائے، تب ہی انسان سکون کی دولت سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ اس غزل کا مقطع ہے جو کہ شعر نمبر 7 ہے۔ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے، مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ منہ سے برا کہنا، برائی بیان کرنا۔ فراق شعر کا تخلص، اس کا معنی جدائی۔ آدمی اچھا نہیں، اچھے اخلاق کا حامل نہیں۔ شاعر کا نام فراق گورکھپوری۔ مفہوم: اے فراق، ہم تیرے دوست کے بارے میں بری رائے نہیں رکھتے، لیکن اتنا ضرور بتا دیتے ہیں کہ وہ اخلاقی لحاظ سے اچھا آدمی نہیں ہے۔ تشریح: اردو غزل کو ارتقاء کی بلندیاں عطا کرنے والے شاعر فراق گورکھپوری نے تنقیدی مضامین لکھ کر بھی شہرت حاصل کی۔ ان کی تصانیف میں شعلہ ساز، روح کائنات، اندازے، حاشیے اور شبنستان شامل ہیں۔ اردو شاعری میں عام طور پر محبوب اور عاشق کے درمیان نوک جھونک کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ مقطع کے شعر کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ شاعر اپنے دوستوں سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہارا دوست فراق صرف اپنے محبوب کا ہی ہو گیا ہے اور تمہاری پرواہ نہیں کرتا۔ غزل کے اس مقطع میں شعر کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم اسے منہ سے برا نہیں کہتے، لیکن یہ جو ہمارے محبوب نے ہمارے رقیب کو دوست بنا لیا ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ بقول شاعر، دشمنی ہم سے کی زمانے نے کہ جفاکار تجھ سا یار کیا۔ ہم تو سچی بات نوکے زبان پر لے آئے ہیں، اب یہ بات تم پر منحصر ہے اور تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی صلاح کیسے کرتے ہو، اسے خوش اخلاق کیسے بناتے ہو، کیوں کہا جاتا ہے دوست ہی دوست کے لیے بڑا مصلحہ ثابت ہوتا ہے۔ اصل میں شاعر یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ ہر انسان بندہ خدا بھی ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کے بارے میں رائے دینے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اس کا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کے افعال کی جزا اور سزا کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی کی برائی کو اچھالنے کی بجائے خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بقول شاعر، نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہربان کیوں ہو۔ بیٹا امید ہے آپ میرے اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ آپ اس لیکچر کو خود بھی سنیں، اپنے دوست احباب میں، اپنے ہم جماعت ساتھیوں میں بھی اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس ویڈیو کا پہلا حصہ جو ہے وہ اس کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ پہلی غزل کا تشریح کا حصہ پہلے ویڈیو لیکچر میں بھی سن سکتے ہیں، اور دوبارہ نئے لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔